شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ صفر کی آخری تاریخیں شروع ہو چکی ہیں۔ ماہ صفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مل جائے گا اور انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، جس گھر میں بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھ لی جائے گی، آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، وہ گھر انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ ماہ صفر کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماہ صفر کے آخری ایام کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ یہ قبولیت کے دن ہیں، مراد پانے کے دن ہیں۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے تو رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود بخود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ نے بس ماہ صفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی رات پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماہ صفر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کے چند ہی ایام باقی ہیں۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو انشاءاللہ بھر دے گا۔ ماہ صفر کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے اور اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ صفر کے آخری دنوں میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے، اسے بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں تو معقول رشتے انشاءاللہ خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض بھی ہو تو فوراً اترنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ماہ صفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کہیں رہ نہ جائے۔ اس لیے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو کوشش کریں کہ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں یا اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی سفارشیں کروا لیں، آپ میرٹ پر ہیں، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، تو آج یہ وظیفہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی منچاہی نوکری دلوا دے گا۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا انشاءاللہ رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بابرکت دن ہیں اور قبولیت کے دن ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ان ایام میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا اور لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ان بابرکت دنوں میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ہدیۃً تحفۃً ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ صفر کے آخری ایام میں پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ سے رہ نہ جائے، اس لیے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوشش کیجئے اسی وقت آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نے باوضو اس وظیفے کو کرنا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وظیفے کو آپ مصلی پر بیٹھ کر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کیجیے۔ تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے بہتر اور فضیلت یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر اور سلامتی ہوتی ہے، اس کام میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو رب کریم اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو یا فتاح کی صدا لگا رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 مرتبہ یا فتاح پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ نے 11 مقاصد بھی ذہن میں رکھے ہیں تو انشاءاللہ 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور محسوس کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ اپنی پوری کوشش بھی کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، اور بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور یہ سورت الکوثر ہے۔ سورت الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے اپنے وظائف میں اس سورت کو خاص مقام عطا کیا ہے۔ سورت الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورت الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سورت الکوثر کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورت الکوثر کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 بار سورت الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے اب تک 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو پڑھا، دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، اور یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وظیفہ توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، مثلا آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہیں، اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ اور جلدی کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخری میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ میرے رب کی ذات بڑی ہی پاکیزہ ہے، اور یا غنیو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہے مالدار کر دینے والا۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگ رہے ہیں۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی معاملات بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابیوں کا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تو ہم میں اکڑ آ جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو تم میری طرف لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، کسی کو بتائیں بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔
آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، اس طرح ملا کر پڑھیں گے تینوں ناموں کو تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یا وہابو یا رزاقو یا غنیو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا بھی کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے صفاتی نام پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے میرے مالک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے مالک، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری مفلسی کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری مال و دولت کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ اے میرے مالک، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ الہی،
ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آمین کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا آمین ضرور لکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آمین کہنے کی اور آمین لکھنے کی توفیق ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔